فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں میزائل حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ حملہ اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ پر کیا گیا، ایک محافظ بھی شہید، حماس کی جانب سے تصدیق۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ کارروائی اور خطرناک پیش رفت ہے۔ فلسطینی اسرائیلی تسلط کے خلاف متحد رہیں، صبر کریں اور ڈٹ جائیں۔ محمود عباس۔ روس اور ترکیہ کی جانب سے بھی اسماعیل ہنیہ کی قتل کی شدید مذمت۔ ایران کا اسماعیل ہنیہ پر حملے کی تحقیقات جلد سامنے لانے کا اعلان۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ سینئر رہنما موسیٰ ابو مرزوق۔ اسماعیل عبدالسلام احمد ہنیہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور مزاحمتی تنظیم حماس کے موجودہ سربراہ تھے۔ 2017 میں خالد مشعل کی جگہ حماس کے رہنما منتخب ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی گروپ کی بین الاقوامی سفارتکاری کا چہرہ تھے۔ وہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں بطور مذاکرات شریک تھے۔ غزہ میں سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے اسماعیل ہنیہ ترکی اور قطر میں رہتے تھے۔ ان کے 8 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اور 4 پوتیاں 10 اپریل 2024 کو غزہ کی پٹی پر عید کے دن ہونے والے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ غزہ پر صہیونی فوج کے زمینی اور فضائی حملے، مزید 37 افراد شہید، 73 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس میں قتل عام، ملبے سے 300 لاشیں برآمد، 90% عمارتیں تباہ۔ غزہ میں پولیو اور دیگر وبائیں پھیلنے لگیں، عالمی ادارہ صحت کی فوری مداخلت کی اپیل۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کا میزائل حملہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 74 زخمی۔ حملے میں ایک عمارت بھی تباہ، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ اسرائیل کا حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیروت کے گنجان علاقے پر حملے میں شہریوں کی ہلاکت تشویشناک ہے۔ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، مسئلے کو عالمی قوانین اور سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصی معاون اقوام متحدہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مجلس وحدت المسلمین کے MNA حمید حسین کی قیادت میں کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کرم میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر سخت تشویش کا اظہار۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دینے پر تبادلہ خیال۔ دونوں گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا۔ حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی، وزیر داخلہ۔ ایران کا دہشت گردی کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ۔ افغان سرحد پر 300 کلومیٹر لمبی اور 4 میٹر اونچی دیوار تعمیر کرنے کا اعلان۔ دہشت گرد تنظیموں کو طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، ایرانی حکام۔ عراق کے صوبے بابل پر امریکہ کا ڈرون حملہ، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ زخمیوں میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ حملے میں پیراملٹری گروپ حاشد الشعبی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اپنے دفاع میں کیا گیا۔ مستقبل میں بھی جب بھی ہماری فورسز کو کہیں سے خطرہ محسوس ہوا تو حملے سے گریز نہیں کریں گے، امریکی کمانڈ۔ انگلینڈ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں سفید فام انتہا پسندوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مشتر مظاہرین نے مسجد کے باہر کھڑی پولیس وین کو آگ لگا دی۔ پولیس کی جانب سے مشتر مظاہرین کو مسجد کی طرف پیش قدمی سے روکنے کی کوشش۔ انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد اور پولیس پر پتھراؤ۔ علاقے میں کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اینٹی رائٹس پولیس طلب۔ ساؤتھ پورٹ میں گزشتہ روز چاقو زنی کی واردات میں 3 بچیاں ہلاک ہو گئی تھیں۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑی تباہی، 143 افراد ہلاک، 200 زخمی، 100 کے قریب لاپتہ، درخت زمین سے اکھڑ گئے، کئی مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے، 3000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے ہاتھوں شہادت پانے والے سپاہی شبیر بلوچ کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا۔
नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका और सिविल सोसाइटी, मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। शहीद सिपाही का ताल्लुक ज़िला नसीराबाद की तहसील छत्तर से था। अहले इलाका का मुल्क दुश्मन अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। मारूफ कश्मीरी रहनुमा गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान को हमसे बिछड़े 21 बरस गुजर गए। सरदार इब्राहिम खान सन 1948 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले सदर मुंतखब हुए और 4 मरतबा आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर रहे। 31 जुलाई 2003 को 88 बरस की उम्र में इंतकाल पर उन्हें आबाई गांव कोट मटे खान में मदफून किया गया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए गिरा कदर खिदमत की बदौलत सरदार इब्राहिम खान को बानी कश्मीर और गाजी मिल्लत के अलकाबात से याद किया जाता है। पेरिस ओलंपिक्स तैराकी के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऑस्ट्रेलिया की कैली मैककेवन का ओलंपिक रिकॉर्ड। मर्दों की 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में डैनियल वेफन ने आयरलैंड को गोल्ड मेडल दिला दिया। मर्दों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में सोने का तमगा बरतानिया के नाम रहा। पेरिस गेम्स फुटबॉल इवेंट, फ्रांस और अमेरिका ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 16 में फ्रांस की न्यूजीलैंड को 3 गोल से शिकस्त। अमेरिका ने जमहूरिया गिनी को 3 गोल से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना जबकि अमेरिका का मराकेश से होगा। और पेरिस ओलंपिक स्पेन के राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज टेनिस डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। बरतानिया के एंडी मरे और डीन इवेंस की भी लास्ट 8 में रसाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद हो गए हैं। तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर किए गए हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। इस्माइल हनिया ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पुज़कियान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान मौजूद थे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लिया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया की मिसाइल हमले में शहादत पर अफसोस का इज़हार किया है। महमूद अब्बास के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में इस्माइल हनिया के कत्ल को एक बुज़दिलाना कार्रवाई और ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया गया है। बयान में फ़लस्तीनियों से इसराइली तसल्लुत के खिलाफ मुत्तहिद रहने, सब्र करने और डट जाने की अपील की गई है। ईरान ने इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले की तहकीकात जल्द सामने लाने का ऐलान किया है। रूस और तुर्किया ने भी इस्माइल हनिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। रूसी वजारत ख़ारजा ने इस्माइल हनिया के कत्ल को नाकाबिल कबूल करार दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदोफ ने कहा कि हमास के रहनुमा की शहादत से ख़ित्ते में जारी कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। तुर्किया की वजारत ख़ारजा ने भी एक बयान में इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले का मकसद गज़ा की जंग को ख़ित्ते में मज़ीद फैलाना है। यमन के हौसी ग्रुप ने भी इस्माइल हनिया के कत्ल को दहशतगर्दी करार दिया है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में मिसाइल हमले में शहीद हो गए हैं। इस्माइल हनिया एक निडर, बावकार रहनुमा और मजलूमीन फ़लस्तीन की एकताबाना आवाज़ थे। तफसील बताएंगे सईद वज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। 1962 में गजा के शहर मगरब में शती पना गुज़ीन में पैदा होने वाले इस्माइल हनिया फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म और मज़ाहमती तंजीम के हमास के मौजूदा सरबराह थे। इनके वलिदैन 1948 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल के कस्बे अश्किलोन से हिजरत करके गजा आए थे। इस्माइल हनिया 2017 में खालिद मशल की जगह हमास के रहनुमा मुंतखब हुए थे। वो फ़लस्तीन ग्रुप के बैनुल-अक़वामी सेफारतकारी का चेहरा थे और गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। गजा पर आयद सफरी पाबंदी से बचने के लिए इस्माइल हनिया तुर्किया और कतर में मुकीम थे। इनके 8 बेटों में से 3 बेटे और 4 पोते और पोतियां रवा साल 10 अप्रैल को गजा की पट्टी पर ईद के दिन एक इसराइली फिज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। उन्होंने 1987 में गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से अरबी अदब और 2009 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री हासिल की। 1988 में हमास के अज़ा में एक अहम ज़हमती तहरीक के तौर पर
सामने आने के बाद इस्माइल हनिया को हिरासत में ले लिया था और दीगर रहनुमाओं के हमरा लबनान और फलस्तीनी सरहद पर मर्ज ज़ोहर में जला वतन कर दिया गया था, जहां उन्होंने 1992 में एक पूरा साल जला वतनी में गुजारा। सईद वजीर, PTV न्यूज़। और इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद और 73 जख्मी हो गए। नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि अलबुरेश कैंप पर इसराइली जंगी तैयारों के हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस ने 9 रोज़ कत्लेआम करने के बाद गैर एलानिया तौर पर इलाका छोड़ दिया, जिस पर बेघर फ़लस्तीनियों की तबाह हाल इलाके में वापसी समेत इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से 300 शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें बरामद हुईं, जबकि मज़ीद की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइल कार्रवाई के दौरान खान यूनिस में 90% इमारतें और बुनियादी ढांचा तबाह कर चुका है और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इसराइली फ़ौज मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में फ़लस्तीनियों के घरों का मिसमार कर रही है। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी मज़ालिम में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 39,400 तक पहुँच गई है, जबकि 90,996 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आलमी इदारे सेहत ने गज़ा में पोलियो वबा की रोकथाम के लिए फ़ौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो की वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए फ़ौरी आलमी मुदाखलत की ज़रूरत है। उधर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA ने इंकशाफ किया है कि इसराइली रुकावटों से तिब्बी सहूलतों के फुकदान के बायस 7 अक्टूबर से गज़ा की पट्टी में हेपेटाइटिस के तकरीबन 40,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। सहूनी रियासत इसराइल की फ़लस्तीन के बाद एक और पड़ोसी मुल्क लबनान के खिलाफ जारी है। बैरूत पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 74 जख्मी हुए हैं। हमले में एक इमारत भी तबाह हो गई है, जिसके मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से बैरूत पर ड्रोन से 3 मिसाइल दागे गए हैं। हमला हिज़्बुल्लाह के गरजाहिया के इलाके में सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडर पर हुआ। ताहम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले में अपने किसी एहलकार की हलाकत की तस्दीक नहीं की। लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मकाती ने हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबनान पर इसराइली हमले पर तशवीश का इज़हार करते हुए तरफ़ैन को तहम्मुल की तलकीन की है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मुआवनीन ने कहा है कि बैरूत के कुंजानाबाद जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके पर इसराइली हमला तशवीशनाक है, जिसमें शहरी हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई का कोई फ़ौजी हल नहीं होता, इसलिए सिफारती ज़रिए से तरफ़ैन मसले को हल करें। उन्होंने कहा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। वो इसराइल और लिबनानी हुकाम के साथ राबते में हैं और मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिक्र करेंगे कुछ कौमी खबरों का। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ज़िला कुरम में भाईचारे और हमआहंगी को बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में रुकने कौमी असम्बली हुमैद हुसैन की क़यादत में ज़िला कुरम के वफ़द से बातचीत करते हुए उन्होंने हालिया दिनों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त तशवीश का इज़हार किया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत इलाके में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। इस सिलसिले में इलाके की सरकर्दा शख्सियत का मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने ज़िला कुर्रम के मुतहारिब फ़रीक़ैन के मिशरान को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। मोहसिन नकवी ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के नए सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ईरानी पार्लियामेंट में होने वाली तकरीब हलफबरदारी में आलमी रहनुमाओं, गैर मुल्की सफ़ीरों और मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अपने खिताब में डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बतौर सदर मुल्क को दरपेश मसाइल का हल उनकी अहम तरजीह होगी। ईरानी सदर ने कहा कि खित्ते के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाते हुए इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी मंजरनामे में ईरान के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम एक अमन पसंद कौम हैं, दुनिया के साथ बाहमी एहतराम और वक़ार पर मबनी ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। सदर ने कहा कि गज़ा के मामले में खामोश नहीं रह सकते, हम तारीख को दुरुस्त करने के लिए जानिब खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में हलफबरदारी की तकरीब के इशाइये में शिरकत की।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ईरानी सदर के लिए शानदार इंतखाबी कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार ने सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुतहरिक क़यादत में ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मज़बूती और वुसअत के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर भी तशक्कुर का इजहार किया। ईरान के सदर ने अपनी हुकूमत के तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के अज़्म का इहादा किया। अशारिये के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ब्राज़ील के नायब सदर जेराल्ड वॉगन और ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट के स्पीकर रुस्तम इमाम अली से भी बातचीत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान देखा जा रहा है, जबकि 100 इंडेक्स ने दिन के आगाज़ में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स में 79,000 की सतह पर ट्रेड किया। तमाम बाज़ारी हिस्स में लेन देन के सबब पॉइंट्स में कमी हुई। इस वक्त 100 इंडेक्स 61 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 78,689 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल कहते हैं कि सीपैक चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का मजहर है। सीपैक खित्ते की तरक्की के लिए इंतहाई अहम और बेहतरीन मंसूबा है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में सीपैक के हवाले से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमालियत से ऊंचा कद रखती है। चीन और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे का एहतराम किया। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान दहाइयों से 30 लाख से ज़्यादा अफगान पनाह गुज़ीरों की मेज़बानी कर रहा है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से ही खित्ते में तरक्की की राहें खुल सकती हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सदारत में डिज़ास्टर रिस्पांस कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मानसून के बायस मुमकिन हंगामी हालात से निमटने के लिए फ़ाल रद्द अमल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने सूबाई इदारों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए मरबूत लाहे अमल की ज़रूरत है। हंगामी सूरत हाल के मौसर रिस्पांस को यकीनी बनाने के लिए NDMA का किरदार अहम है। सूबाई इदारे मानसून बारिशों के पेश नज़र सांप के काटने की वैक्सीनेशन समेत दीगर ज़रूरियात का बर वक्त इंतजाम करें। एहसन इकबाल ने मोबाइल डिज़ास्टर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना रहीं। मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की यौम पैदाइश पर समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का अज़्म नुमायाँ और मुतासिरकुन था। उनका कहना था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल एहतराम और रोल मॉडल थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की पूरी ज़िंदगी लगन के जज्बे से मुजस्सम थे। उन्होंने जो लाजवाल मीरास अपने पीछे छोड़ी है वो हमारे आगे के रास्ते को रोशन करती रहेगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत गिराने की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मदान प्रेस क्लब के सहाफ़ियों पर मुश्तमिल वफ़द से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत से कबल मुल्क मुख्तलिफ मसाइल से दो चार था। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर के सहाफ़ियों को सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी 15 अगस्त तक पेश कर दी जाएगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर रूमीना खुर्शीद आलम से माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक उठाए गए इक़दाम पर तफसील तलब कर ली। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी पेश करते हुए बताया कि 195 मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। बेशतर मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली के लिए 34.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों और ट्यूबवेल्स पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने बताया कि वफाकी हुकूमत के ताउन से सूबे में 141 अरब रुपए से 19 डैम बनाए जा रहे हैं। मामले के अंदर समाअत 15 अगस्त को होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए हैं। SIFC की सहूलतकारी के बायस ये इक़दाम 1 सितंबर 2023 से नाफिज़ुल अमल हैं, जिनके नतीजे में बहुत सी गिरफ्तारियाँ और अरबों रुपए की वसूलियाँ की गईं। इंसदाद स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 3249 मैट्रिक टन खाद की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई है। इसी तरह हुकाम ने ज़रूरी अशाया खुरोनोश की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मगलरों से 361 मैट्रिक टन गंदम और आटा जब्त किया।
गुज़श्ता 11 माह के दौरान 34,371 मैट्रिक टन चीनी जब्त की गई। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 7 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी जब्त किया गया। सितंबर 2023 से अब तक हुकाम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 43,644 मैट्रिक टन खाद जब्त की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 1,73,212 FIR दर्ज की और 83,295 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 104 बिलियन रुपए की वसूलियाँ की। SIFC के साथ मिलकर हुकूमत के ये इक़दाम कानून की हुक्मरानी के नफाज और पाकिस्तान की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हैं। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में और ज़ीरो टॉलरेंस का मकसद गैर कानूनी नेटवर्क्स को ख़त्म करना, मार्केटों को मुस्तहकम करना और ज़रूरी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाना है। उधर ईरान का दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी में इजाफा और अमन व अमान की आमाजगाह बन चुका है, जिससे खित्ते के तमाम ममालिक शदीद मुतासिर हुए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुस्तक़बिल में गैर कानूनी अफगान शहरियों की ईरान में दाखिले को रोकने के लिए सख्त इक़दाम लेने का इंदिया देते हुए अफगानिस्तान से मुत्तसिल बॉर्डर सील करने का फैसला कर लिया है। ईरान की सरजमीन पर माजी में भी अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी फैलाई जा चुकी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम ISKP ने ईरान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है, जिसके बायस ईरान हुकूमत सख्त इक़दाम लेने पर मजबूर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मुकम्मल पुष्पनाही और उनको महफूज पनाहगाहें मुहैया करता है। ईरान ने बॉर्डर सील करने का फैसला दहशतगर्द तंजीमों जैसे कि TTP और इस्लामी रियासत खुरासान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों से तंग आकर किया है। ईरान ने अफगान सरहद पर दहशतगर्दी रोकने के लिए 300 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार तामीर करने का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर दिफा के मुताबिक बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात पूरे खित्ते के लिए ख़तरा हैं। ईरानी वज़ीर दिफा के मुताबिक करमान बम धमाके में दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हुए, जिससे ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त ईरान में 80 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान शहरी हैं, जिनमें से 50 लाख को वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से जारी गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी इस बात की अक्कासी करती है कि अफगान खित्ते से फैलने वाली दहशतगर्दी का फौरी सद्देबाब वक्त की अहम ज़रूरत है। इराक के सूबे बाबुल पर अमेरिका के ड्रोन हमले में 4 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में से कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। हमले में पैरामिलिट्री ग्रुप हाशिद अश-शाबी के मरकज़ को आज का ये जो प्रेसर है, ये रीसेंट जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बानी PTI की तरफ से और जिस तरह की मैसेजिंग की जा रही है उसके हवाले से है। और दूसरा जो अभी रीसेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से आपको और कौम को आगाह करना है कि किस किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव इंडिकेटर्स और मुस्बत नताइज जो मईशत के हैं और उसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव इमेज नज़र आ रही है। जो भी हाल ही में एक्सपोर्ट्स के ऊपर और इंटरेस्ट रेट में कमी के ऊपर और दीगर जो बाकी फैक्टर्स हैं उस पर इकनॉमिकली जो है वो तो राना अफजाल साहब जो हैं, राना एहसान अफजाल साहब जो हैं वो करेंगे, मेरे कॉलीग। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा पहले जो है मैं चाहूँगा कि बानी PTI के जो हाल ही में बयानात हैं उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है कौम को भी बताना कि बानी PTI जेल में रहते हुए जिस किस्म की मैसेजिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मैसेजिंग कर रहे हैं उससे ये कौम क्या अखज़ करे, उसका क्या मतलब उसका लिया जाए और क्या उसको समझा जाए। जो एक पार्टी, मैं तो माज़रत के साथ इसको पार्टी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वो इंतशारी टोला है जिसने हत्तल इम्कान कोशिश की कि पाकिस्तान को हर फोरम पे, खा वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, नेशनल या इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की साख को जो है हर मुमकिन कोशिश की गई उसको मजरू किया जाए और उसको अपसेट किया जाए और उसके साथ साथ उसको बेपनाह नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कौम के सामने रखनी है, क्योंकि पिछले
2 سال سے 2.5 سال سے تو یہی بیانیہ گڑا جا رہا تھا, اور جو بیانیہ بنایا گیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, کیا ہم جو ہیں خود مختار ملک نہیں ہیں, تو معذرت کے ساتھ, اور یہ بھی ساتھ کہا گیا, سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں. معذرت کے ساتھ آج یہ کس قسم کی میسیجنگ اور کس قسم کے جو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, پھر افواج پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں. اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا مطلب جو ہے پاکستانی قوم لے؟ کیا ان کا یہ بیانیہ جو تھا, جو کہ صرف اور صرف جھوٹ پہ, فریب پہ اور ایک فالس نیریٹو جو تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, پوری پاکستانی قوم کو اشتعال انگیزی دلوائی گئی, پوری پاکستانی قوم کو جو ہے انہوں نے ان کا سر شرم سے جھکا دیا فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کے بعد 9 مئی جیسا جو افسوسناک واقعہ ہوا, اور اس کے بعد آج یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا نمائندہ مقرر کریں. آپ جمہوریت کا بلند و باق جو ایک دعویٰ کرتے تھے, جو آپ ایک جمہوریت کا نعرہ لگاتے تھے, کیا یہ کوئی ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں؟ کیا یہ آپ کو جمہوریت پسند جماعت کہا جا سکتا ہے؟ اس سے تو صرف یہی اخذ ہوتا ہے کہ اب آپ کو صرف اور صرف کسی نہ کسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں واپس آئیں. آپ کی جو میسیجنگ, آپ کے جو پیغامات جا رہے ہیں, اس پہ سمپل آگے سے آپ کو جواب آ رہا ہے, سیاسی جماعتیں سے بات کریں گی اور سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی سیاسی جماعت ہو تو کیا یہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت سے رابطہ, ان کے ساتھ بات چیت وہ رکھتی ہے, اور تمام تر سیاسی جماعتیں جو اس میدان میں ہیں سیاست کے, وہ تمام تر لوگ, سیاسی جو لوگ ہیں وہ سیاسی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک واحد شخص ہے اور یہ ایک واحد ٹولہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی, ہمیں بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے وہ زیادہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ جو ہے وہ آپ کو رانا احسان صاحب اس پہ بتائیں گے, لیکن فی الوقت کے انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں اور یہی نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحالی کے سفر اس کی طرف رواں گاماں ہے, اس پہ گامزن ہے, اور اس پہ الحمدللہ اچھے اکنامک انڈیکیٹرز نظر آنے کی وجہ سے معیشت بحالی کی طرف چل پڑی ہے. آپ کی ایکسپورٹس ہوں, آپ کی فچ کی ریٹنگز ہوں, آپ کے دیگر IMF کا پروگرام ہو, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت ثابت ہو رہے ہیں. اب یہ بیانیہ جو ہے یہ اس بات پہ آ گیا ہے کہ پلیز میرے سے بات کر لو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, ہم پاکستان میں رول آف لا اور پاکستان میں آئین پاکستان کے مطابق جو ہے تمام تر معاملات, اور تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئین کے مطابق اور آئین اور قانون کی پاسداری اور اسی کے تحت ہی تمام تر ملک کے معاملات چلنے چاہیے اور چلتے ہیں. لیکن آج جو جمہوریت کے بلند و باق دعوے کرنے والی جماعت یو ٹرن لے رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی, ہمیں اگر بات کرنی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اب ایک چیز تو اس تمام تر چیز سے نظر آ رہی ہے کہ جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں, اس کا جب کوئی رول نہیں رہا اور یہ پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے, اور جب سے یہ پابند سلاسل ہے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے کیے ہوئے ڈاکوں کی وجہ سے, اپنے کی ہوئی چوریوں کی وجہ سے, تو وہ اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کی معیشت دوبارہ جو ہے وہ الحمدللہ سٹیبلائز ہو رہی ہے. اس ایک شخص کی وجہ سے, اس کی منفی سیاست اور اس کی منفی معاشی پالیسیز کی وجہ سے اس ملک نے بے پناہ نقصان اٹھایا. ہمارے دوست ممالک کے ساتھ اور انٹرنیشنل فارن ریلیشنز, اگر آپ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز دیکھیں, ملٹی لیٹرل ریلیشنز دیکھیں, تو اس شخص نے
حتی الامکان کوشش کی کہ ملک کو جہاں جہاں یہ نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے یہ نقصان پہنچایا. یہ ایک فیکٹ ہے. مجھے یہ صرف کوئی بیان بازی یا سیاسی بیان کی حد تک نہیں, یہ پاکستانی قوم اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے ممالک کے ساتھ اس نے جو وہاں پہ وزٹس کیے, کس طرح پاکستان کی سبکی ہوئی. جہاں جہاں یہ گیا اپنا کشکول اور کٹورا اٹھا کے وہاں سے, اب آج ہمیں اس کے وی بیئرنگ دا برنٹ. آج اب ہم جاتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان جب جاتے ہیں تو وہ صاف بتاتے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ پرانا ٹریک ریکارڈ تو پچھلے 3.5-4 سال کا ایسا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. میں آپ سے انویسٹمنٹ کی بات کرنے آیا ہوں, آپ سے بھیک نہیں مانگنے آیا. ہم الحمدللہ پاکستان کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن قوم سے بھی درخواست ہے, عوام سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی میجک وانڈ یا جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن جو انڈیکیٹرز رانا صاحب آپ کو ابھی الحمدللہ بتائیں گے, اس سے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں, خواہ وہ انفلیشن ریٹ میں کمی کا ہو یا وہ ایکسپورٹس کی جو آپ کی درآمدات ہیں اس میں تیزی ہو, اس میں انکریز ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فوریکس ریزروز ہیں اس میں یا فورن ریمیٹنسز ہیں اس میں اگر الحمدللہ اگر تیزی آئی ہے, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح الحمدللہ پاکستان کی معیشت ایک پازیٹو آؤٹ لک اس پہ نظر آ رہی ہے. اور الحمدللہ یہ صرف اس لیے پاسبل ہوا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں, سوائے ایک انتشاری ٹولے کے, سوائے ایک کلٹ جو ایک جماعت ہے اس کے علاوہ تمام تر سیاسی جماعتیں انشور کر رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس کو ریسٹور کیا جائے, اس کو بحال کیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے. میں گزارش کروں گا رانا صاحب سے کہ وہ تھوڑے سے اکنامک انڈیکیٹرز اور اس کے حوالے سے آپ کو اور قوم کو اس پہ آن بورڈ لیں اور بتائیں کہ کس طرح الحمدللہ پاکستان کی معیشت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف مثبت نتائج کی طرف جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. دیکھیں, یو ٹرن کا اگر کوئی ماسٹر ہے تو وہ خان ہے, اور اس ملک کے اندر آپ نے جس طرح کی نفرت کی اور جو پولرائزیشن کی سیاست کو عروج دیکھا ہے, اس کا بھی بانی جو ہے وہ عمران خان ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہاں گربان پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں سے اب وہ آگے ہیں منتوں ترلوں کے اوپر. اور اگر آپ پاکستان کی یہ حالیہ جو چند مہینوں کے اندر جو تاریخ دیکھیں, جن دن سے خان جو ہے وہ جیل میں ہیں, ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال مئی جون کے اندر 38% پہ تھی, کھانے پینے کی اشیاء کی شرح جو ہے وہ 50% پہ تھی, اور وہ جو ہے وہ 12-13% پہ سی پی آئی آ چکی ہے. جون کی جو ہے وہ 12.6% ہے, اور اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء کی مہنگائی ہے وہ 2.6% پہ آ گئی ہے. اوور آل آپ دیکھیں کہ روپیہ مستحکم ہو گیا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں. آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز کرنا بہت بڑا مرحلہ تھا, اور جب خان کو ہم نے نکالا آئینی طریقے سے تو ان کی کوشش تھی یا تو وہ ایک مثبت اپوزیشن کرتے, وہ راہ انہوں نے نہیں اختیار کیا. انہوں نے جو راہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے, ملک ڈیفالٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور جو پروپیگنڈا کیمپین کی اور جس طرح کے فلاپ لانگ مارچ کیے, انہوں نے بے انتہا کوشش کی کہ ملک کی معیشت کو بٹھانے کی وہ ہر کوشش کریں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کی وہ ہر کوشش کریں, لیکن وہ فیل ہو گئے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھی اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا. آج آپ کا روپیہ مستحکم ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی جو بیسس بن گئی ہے کہ آپ مہنگائی کو قابو کریں, اور آپ کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ انشور ہو رہی ہے. یہاں سے آگے جب ہم بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کے اندر انشاءاللہ کمی آتی رہے گی, اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2025 کے اختتام میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے. کوشش ہے اس سے پہلے آ جائے, لیکن یہ ہمارا منشور بھی ہے, اور ہمارا اس کو ہم نے جو ہے اپنی بجٹ میں بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف جو ہے وہ جلد بڑھنے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے ہو تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, جب وہ حکومت میں تھے اور جب وہ حکومت میں نہیں تھے. جب وہ حکومت میں تھے تو سی پیک کو جس طریقے سے سست روی کا شکار کیا اور اس کو بالکل ہی روک دیا گیا, یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی. وہ جو دور جو 2018 سے 2023 کا دور تھا وہ انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا.
اس میں یہاں انڈسٹری ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے، جس کو اب ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں. پھر ہم ریلوکیشن آف انڈسٹری، تو تب آپ کے چائنا سے تعلقات جس طریقے سے نوز ڈائیو کیے، جس طریقے سے سی پیک نوز ڈائیو کیا، اس کی بحالی آج جاری ہے. پھر آپ کے اوور آل سعودیز کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ جس طرح سائفر کو استعمال کیا گیا، ایک جعلی پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے. کس نے نہیں سنا اس آڈیو کو کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے؟ اور اگر اس آڈیو کا فورینزک ہو جاتا تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم جو حقائق ہمارے سامنے ہیں، جو شواہد ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا عدالتی نظام نے. اور اگر وہ ہوتی تو میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی. لیکن آپ کی فارن پالیسی کو دھچکا دیا گیا. کبھی آپ نے سنا تھا کہ لوکل سیاست کے اندر آپ خارجہ پالیسی کو رگڑنا شروع کر دیں، خارجہ پالیسی کے اوپر آپ جو ہے وہ لوکل سیاست کو لے آئیں؟ تو یہ بھی آپ نے سارا کچھ دیکھا. دیکھیں جو یو ٹرن کے ماہر ہیں، جس طرح جو ہے آپ نے بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ چھوڑوں گا نہیں سے مجھ سے پلیز بات کرو کہ جو پالیسی پہ خان صاحب آئے ہیں، ان کا ہر بیانیے کے اوپر، ہر ان کا موقف کے اوپر 4 بیانیے ہوتے ہیں. اور ان کے 4 جو بیانیے ہوتے ہیں یو ٹرن کی، تو وہ شواہد ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ استعمال صرف ایک مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، ملک میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے، ملک کو اور جو ہے اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے. آج آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فچ کی کریڈٹ ریٹنگ آئی، اور فچ کی کریڈٹ ریٹنگ میں ہماری امپروومنٹ ہم نے دیکھی. یہ کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کی جو ڈیٹ کی لائبلٹیز ہیں، جو آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں، اس کے لیے پاکستان بخوبی تیار ہے اور امپروومنٹ آ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ IMF کی بحالی ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ فسکل ڈسپلن ہے جو اس حکومت نے اختیار کیا، جو PDM کی حکومت نے اختیار کیا، اور جس کو جاری رکھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس کی وجہ سے آج ہم استحکام اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کے فگرز آپ نے دیکھے کہ ہم نے $30 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اچیو کی ہے، پچھلے سال کے بنسبت $3 ارب ایکسپورٹ میں بڑھے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر آپ کسی شعبے کو اٹھا لیں اور اس شعبے کے اندر اس حکومت کے پاس ایک پلان ہے. اس حکومت، یہ جو حکومت ہے، ان کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ اس پلان کو مانیٹر کر رہے ہیں. چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ڈاؤن سائزنگ آف حکومت ہو، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ملک بہتر ہو جائے گا، اور اگر یہ بہتر ہو جائے گا تو جو انتشاری ٹولے کی جو سیاست ہے وہ فلاپ ہو جائے گی. تو اس بنیاد کے اوپر کہ ملک کے اندر بہتری نہ آئے، روز نئے سوشے جو ہیں وہ چھوڑے جاتے ہیں. اور جو ایک پالیٹکس کا جو سلسلہ جو جاری و سازی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، کبھی نہیں سنا گیا تھا، کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ملک کے مفادات کو اٹیک کرے. ان کے سوشل میڈیا نے GSP+ کو جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے. اب اس کا تعلق PMLN سے تو نہیں ہے، GSP+ کا تعلق جو ہے وہ کسی جماعت سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق سیاست سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو ملک کی ترقی اور بقا سے ہے. اگر آپ کا سوشل میڈیا ایسے حربے استعمال کریں، اب IMF کا معاہدہ ہے، وہ مسلم لیگ نون نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرنا تھا، جس کے لیے خط و خطابت کی گئی. تو یہ جو تاریخ رقم کی گئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ معیشت پہ حملہ آور ہوں، اور جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہر انٹرنیشنل فورم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ساکھ خراب ہو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. یہ کیا یہ ملک دشمن سیاست نہیں ہے؟ اور آپ کا جو سوشل میڈیا کے جو شواہد ملے ہیں، اور یہ نظر آئیں گے آپ کو آنے والے دنوں کے اندر، جو حقائق سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ایک متحرک کمپین جو ہے وہ PTI کا سوشل میڈیا کر رہا تھا اس ملک کے انسٹیٹیوٹس کے خلاف، اس ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو تقویت پہنچانے کے لیے. وہ بالکل انعت ہوئے ہیں، اور یہ معاملات قانونی طور پہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن بات یہ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، کہ سیاستدانوں کا کام کیا ہے؟ سیاستدانوں کا کام ہے کہ ملکی مفاد میں اکٹھے ہونا. حکومت اور اپوزیشن کی دشمنی تو جمہوریت نہیں ہے، لیکن یہ جو روایت خان نے ڈالی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو دشمنی کی شکل دے دینا، یہ کہنا کہ میں جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے علمدار ہیں،
علمبردار ہیں اور آپ نے اس کو آگے لے کے جانا, اور دوسری طرف آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. جب آپ حکومت میں تھے تب بھی نہیں آپ میں یہ ابیلٹی تھی کہ آپ جمہوریت کو آگے لے کے چلیں اور جمہوری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ سیاست رہی ہے, اور اس سیاست کو آپ نے فروغ دیا. اور جب آپ حکومت سے باہر نکلے تو تب تو آپ کو صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو یہ ملک ڈیفالٹ بھی کرے گا, اس ملک کے افواج جو ہیں ان کو میں میر جعفر میر صادق بھی کہوں گا, اور اس ملک کے ہر اکنامک جو بہتری ہے اس کے اوپر میں حاوی ہونے کی کوشش کروں گا اور اس کو روکنے کی کوشش کروں گا. تو اس سیاست کی, جو کہ اینٹی پاکستان سیاست ہے, جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست ہے, اس کو ہم بالکل جگہ نہیں دیں گے, اس کے لیے بالکل جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری ہر لحاظ سے کوشش ہے کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لے کے آئیں. پرائم منسٹر شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں, ان کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس ملک کو جو ہے اکنامک ریکوری پہ لے کے جائیں. ابھی بجلی کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ حیران کن بات ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا جنہوں نے دھرنے دیے ہوئے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے, اس کے اندر کون سے جز ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹ بنتی ہے, لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں, اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے بالکل پروٹیکٹ کیا ہے اس بجٹ کے اندر جو 200 یونٹ سے نیچے بجلی استعمال کرتے ہیں, جو کہ 84% ہے ڈومیسٹک کنزیومرز کا. ہم نے انڈسٹری کو 175 ارب کا پیکج دیا ہے, 50 بلین علیحدہ مختص کیے گئے ہیں کہ آپ کی یہ جو 3 مہینے ہے کوئی پرائس انکریز جو ہے وہ 200 یونٹ سے نہ ہو. اور ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے اس سیکٹر کی ریفارمز کے اوپر گامزن ہے. اس کے اوپر اویس لغاری صاحب جو منسٹر پاور ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی اور عوام کو بھی بتایا, لیکن ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے. لوکل کوئلے پہ, امپورٹڈ کوئلے کو کنورٹ کرنا, اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کی جو بورڈز ہیں ڈسکوز کے وہ تبدیل کیے گئے ہیں, میرٹ پہ لگائے گئے ہیں. چوری کو روکنے کے لیے اسپیشل یونٹس بنائے جا رہے ہیں جو ہے جس سے چوری کو روکا جائے گا. آپ کے پی ایس ڈی پی کے اندر ریکارڈ ایلوکیشن ہے کہ آپ کے ایفیشنسی بنے, نیشنل ٹرانسمیشن جو آپ کی ہے اس کو بہتر کیا جائے, ایفیشنٹ بنایا جائے. اس کے علاوہ ایک جو معاہدہ ہے اس کی اسکروٹنی جاری ہے. پھر آپ ڈیٹ ری پروفائلنگ کے لیے آپ چائنا گئے جس کا ذکر فائنانس منسٹر نے بھی کیا, تو وہاں بھی کام ہو رہا ہے. تو کون سا وہ ہمارے ساتھ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کریں, ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ملک کے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, لیکن یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ملکی مفاد کے لیے یہاں بیٹھیں. اگر ان کے پاس کوئی پروپوزل ہے تو وہ بات کریں, لیکن اس ملک میں ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری فالٹ لائنز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. دہشت گردی ہے جو جہاں آپ کا بھی جو ہے اس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں کے پی کے اندر آپ 11 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کو این ایف سی کا 1% ایوارڈ اضافی ملتا ہے. آپ 500-600 ارب وہاں اس ٹیررزم کی مد میں لے چکے ہیں, لیکن وہاں دہشت گردی جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. بلکہ آپ تو دہشت گردوں کو لا کے آپ نے واپس بٹھا دیا. تو یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو کہاں ہے آپ کا وہ سیاسی رول جوڑنے کا؟ دیکھیں سیاستدانوں کا میجر رول ہوتا ہے کہ ملکی مفاد میں کنسنسس ڈیولپ کرنا, اکٹھا کرنا ہے. وہ کہاں ہے آپ کا رول؟ کیا آپ جب حکومت میں تھے آپ کا وہ رول تھا؟ آج آپ حکومت سے باہر ہیں تو وہ آپ کا رول ہے. آپ کا رول ایک ہی ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے, اس ملک میں ہم اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنے دیں گے, اور اس کے اوپر آپ گامزن ہیں اور اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پرائیویٹائزیشن ہو, آپ پی آئی اے کے حوالے سے بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ابھی جاری ہے, اس کے بعد بڈنگ پروسیس ہے. ہم انشاءاللہ یہ مائل سٹون اچیو کریں گے کہ پرائیویٹائزیشن اس ملک میں شروع ہوگی, اور جو نقصان اربوں روپے کا ہوتا ہے جو کہ ایک عام آدمی کی جیب سے جاتا ہے اس کو روکا جائے گا, تاکہ وہ بچت جو ہے وہ ایک عام آدمی کے بھلے فلاح کے لیے استعمال ہو. وہاں کام ہو رہا ہے. ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ کے لیے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پاور سیکٹر کی ریفارمز, پیٹرولیم سیکٹر کی ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. آپ کی فچ کی ریٹنگز کا میں نے ذکر کر دیا, ایکسپورٹ, ریمیٹنسز, ہر انڈیکیٹر پازیٹیو ہے. تو خدارہ اس ملک کو جوڑنے کی بات کریں, اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست کے اختتام کی بات کریں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بگڑا ہوا بچہ ہے, یہ بگڑا ہوا بچے کو آپ نے تو کہا تھا کہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ہمارے ان کے وزیر کہتے تھے کہ ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے. تو آپ نے تو باپ بنایا ہوا تھا اس بگڑے ہوئے بچے کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے بیانات سے میں سمجھتا ہوں
کہ آپ صرف کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس طرح کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت شکریہ. شعیب نظامی صاحب AR بھائی سے. سر سوال یہ ہے کہ جو IPPs کا ایشو ہے اس کے بعد چائنیز IPPs کا بڑی تنقید ہو رہی ہے, اور جب ہماری چائنیز سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے ان پاور پلانٹ کے ساتھ جو ہے پوری انڈسٹری جو ہے وہ یہاں ٹرانسفر کر دی ہے, اور اس میں اب تک جو ہے تمام کے تمام جو ہمارے اکنامک زون ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے. تو اس نقطۂ نظر کے اوپر جو چائنیز سرمایہ کار ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. دوسری بات کہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ $30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ سے وہ صرف سولر کے اندر چائنا کے ساتھ مل کے ہو سکتی ہے, اس کے اوپر فردر جو ہے کم سے کم وقت میں کیا چیز پاسبل ہے؟ دیکھیں, حکومت جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا B2B ڈیلیگیشن لے کے گئی تھی, جس میں غالباً 150 کے قریب ٹاپ انڈسٹریلسٹ مختلف شعبوں کے گئے. وہاں MOUs بھی سائن ہوئے. ہماری چائنیز حکومت سے مسلسل رابطے ہیں, اور ہم B2B کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم انیبل کر رہے ہیں. اور ہم پر امید ہے, ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, سیکٹر وائز ٹارگٹ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ ہم مختلف شعبوں کی انڈسٹری جو فوری طور پہ ریلوکیٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں اس کو کریں. اور یہ بدقسمتی ہے, یہ کام 2018 میں ہونا تھا, 2019 میں ہونا تھا, 2021 میں ہونا تھا, 22 میں ہونا تھا, لیکن یہ نہیں ہوا. اور اگر یہ ہو جاتا تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو جو ہے وہ نہ ایگزسٹ کرتا, یہ کافی حد تک کم ہوتا. اور کیپیسٹی پیمنٹ کا تو بہت زیادہ لنک روپے کی ڈی ویلیویشن سے ہے, جو خان صاحب کی حکومت سے شروع ہوئی, اور جاتے ہوئے جب ان کو پتا تھا ان کی حکومت جا رہی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی محب وطن پاکستانی جو پاکستان کا درد رکھتا ہو, جو ایک عام آدمی کا درد رکھتا ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ IMF کا جو پروگرام ہے اگر یہ خراب ہوا تو ملک جو ہے اکنامک کرائسس میں چلا جائے گا, اور وہ خراب کر کے پروگرام چلا جائے. تو یہ ملک جو ہے وہ ملک کے مفاد کے لیے کام کیے جا رہے تھے کہ آپ جانتے بوجھتے سمجھتے, آپ کو اس سب چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے, لیکن آپ IMF کا معاہدہ پھاڑ کے چلے گئے, اور پھر اور ڈی ویلیویشن ہوئی اور مہنگائی ہوئی. تو یہ تو نپی تلی چالیں ہیں جس نے ملک کو نقصان پہنچایا. پورن شہزاد صاحب APP. سوال یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پابند نہ کریں, اس جماعت پر پابندی کی بات ہوئی, وہ معاملہ کہاں تک پہنچے گی؟ اور سیکنڈ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم اس کے بعد مارچ کریں گے. خلون صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پابندی کی بات ہے وہ اوبیسلی انڈر کنسیڈریشن ہے, اور تمام تر اتحادیوں سے ان کو بات چیت ہوگی ان سے, اور جو شواہد ہیں, جو میٹیریل ہمارے پاس موجود ہے جو کہ وافر مقدار میں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑا کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے جس کی وجہ سے اس جماعت پہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے, اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا سیاسی میدان میں, اور جس طرح ران صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتے ہیں, پر کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے جس کا کوئی پاکستان کی سیاست میں صرف اور صرف منفی رول ہے, اور اس نیگیٹو رول کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ آپ اکانومی کے حوالے سے بات کریں, آپ ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں, آپ اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کریں, آپ ریفارمز کے حوالے سے بات کریں, آپ رول آف لاء کی بات کریں, جہاں پہ دیکھیں گے ان کا صرف اور صرف آپ کو منفی رول اور منفی کردار نظر آئے گا. کوئی پازیٹیو ان کا رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. سر شعیب ساکر. یہ بتائیے کہ آپ نے فچ کی رپورٹ کو کوٹ کیا کہ اس کے انڈیکیٹرز جو انہوں نے بتائے کہ وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. کیا آپ فچ کی رپورٹ جو اس میں ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ 18 مہینے یہ گورنمنٹ چلے گی, تو ایک تو یہ بتا دیجیے کہ کیا اس رپورٹ کو آپ درست مانتے ہیں, اور دوسرا آپ انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہیں, لیکن جو غربت ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ بجلی کے بل دے گا, کرایہ دے گا, کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشخبری سنا دیں, کب تک وہ یہ کرتا رہے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ فچ کی رپورٹ نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ 18 ماہ میں جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی. وہ فچ کی کوئی سبسڈری ہے, اور اس کا کوئی اتنا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ وزن نہیں ہے جس کو فچ کی رپورٹ بنا کے کوٹ کیا گیا. فچ کی رپورٹ جو ہے, جو جینون رپورٹ ہے, وہ تو اب آئی ہے, اور وہ پاکستان کو جو ہے اس کی جو کریڈٹ کی کہہ لیں جو ریٹنگ ہے اس کو بہتر کری ہے کہ وہ اپنی لائبلٹیز کو بخوبی سر انجام بہتر طریقے سے دے سکتا ہے. جو بات آپ نے کی, اس چیز کا ادراک ہمیں ہے کہ ملک کے اندر, میں نے یہ نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, بہت سارا کام باقی ہے. بجلی کے اوپر بالکل یہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ جس طریقے سے مہنگائی پچھلے 3-4 سال میں بڑھی ہے, اس طریقے سے آمدن لوگوں کی نہیں بڑھی, اور انہی ایک ہمارا جو اقدام ہے اسی چیز کو کیٹر کر رہا ہے. لیکن ہم حقائق میں رہ کے دیکھیں, یہ ملک ہمارا سانجا ہے,
اگر کسی کے پاس کوئی بڑی اچھی کوئی پروپوزل ہے تو ہم اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم ابھی یہ بنی ہے ورکنگ کمیٹیز جماعت اسلامی کے ساتھ, تو ان کے سامنے حقائق رکھ دیے جائیں گے. تو یہ ایک جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ نہ بڑھائے جاتے, میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں, ری بیسنگ نہ کی جاتی تو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا. آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہوتا تو آپ کی یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے یہ ڈاؤن گریڈ ہوتی. یہ ڈاؤن گریڈ ہوتی تو فلائٹ آف کیپٹل ہوتا, آپ کا روپیہ جو ہے وہ 280 پہ جو ہے وہ 350 پہ چلا جاتا. پھر یہ جو بجلی کے یونٹ ہیں یہ 30 روپے اور مہنگے ہو جاتے. تو یہ دیکھیں ہمیں قابو کرنا ہے ان چیزوں کو, ہم قابو کر رہے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کہاں سے ریلیف نکلتا ہے. اور یہ ہمارا منشور ہے کہ ہم نے بجلی کے شعبے کے اندر بجلی کے ریٹس میں کمی لانی ہے, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. جو چائنا بھی فائنانس منسٹر اور پاور منسٹر گئے تھے اسی مقصد کے لیے گئے تھے, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ہی گئے تھے. تو ہر لحاظ سے آپ ہر شعبے میں جہاں آپ بات کریں گے, حکومت آلریڈی کسی کے کہنے کے بغیر پرائم منسٹر کی ہدایت پہ کام کر رہی ہے. میں تھوڑا سا ثاقب صاحب اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ ضرور کروں گا اور اس کو ریٹریٹ کروں گا. جہاں پہ دیکھیں بات آپ نے کہا, اوبویسلی حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ بجلی کے بل دینا مشکل ہے کیونکہ مہنگائی ہے اور اس کے ویریس جو فیکٹرز تھے, کیونکہ وہ ڈسکشن ہوئی یہاں پہ ڈیٹیل میں آپ نے دیکھا. یہاں پہ پرائم منسٹر کے جو انیشیٹو ہے اس کو دیکھیں سراہنا چاہیے. اور جولائی, اگست, سپتمبر کے 3 ماہ کے جو بل ہیں پروٹیکٹڈ یا نان پروٹیکٹڈ جو کنزیومرز ہیں, جو کہ 84% ہیں ڈومیسٹک کنزیومرز آپ کے پاکستان میں, اس کے لیے انہوں نے 50 بلین جو ہے فنڈ, اسپیشل فنڈ مختص کیا ہے, جس میں جو یہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے, جو کہ میجورٹی آف جو لوگ ہیں یہ اسی یوزرز یا اسی بریکٹ میں آتے ہیں, تو ان کے لیے یہ آسانی پیدا کی جائے گی اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. تو آپ جولائی کا جب بل آئے گا اس میں خاطر خواہ آپ کمی دیکھیں گے کہ یہ پرائم منسٹر کے اقدام کی وجہ سے اس جولائی, اگست, کیونکہ یہ 3 مہینے بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے جو سبسڈی دی گئی ہے, جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی بل میں کمی آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوشچن ہے تو میں تھوڑا سا اس کو کلوز کر دوں. آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی بولیں. شاہ محمد صاحب. جی میرا سوال یہ تھا کہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, ان کے مطالبات ہے, اس میں میں مطالبہ کر رہی ہوں. جماعت نے کہا کہ شاہی اخراجات حکومت کی بیروکریٹس گزرا 3000 گاڑی استعمال کر دی 27, اس پہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو سوچ لی کہ شاہی اخراجات کو کم کیسے کیا جائے؟ جی بالکل شاہ محمد صاحب, بالکل یہ اس پہ ڈے 1 سے پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ آسٹیریٹی میجرز جو ہیں, جو کفایت شاری کے میجرز ہیں وہ ان پلیس ہیں. وزیر اعظم صاحب خود دیکھیں نا, بات تو خود احتسابی کی ہے اور اپنے سے ہی عمل یہ شروع کرنا انسان کو پڑتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے نہ تو کوئی مرات لیں, نہ ہی انہوں نے تنخواہ لی. وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو الحمدللہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. وہ اگر پرائم منسٹر آفس کا خرچہ بھی چلاتے ہیں تو وہ خود چلاتے ہیں. اور یہ تمام تر وزراء جتنے کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا. اس کے علاوہ اگر عدنان صاحب آپ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ ریسنٹلی اس پہ جو ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ ہے اس پہ تو بہترین کام ہو رہا ہے. 2 ہائی لیول کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور آنے والے چند ہفتوں میں اس کی جو سفارشات ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا. اکانومی پہ, انٹرنیشنل ٹریول اکانومی پہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی لگژری گاڑیاں استعمال نہیں ہو رہی وزراء کی طرف سے, کوئی لمبی چوڑی اسکارٹ نہیں استعمال ہو رہی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو اس چیز کے اوپر پہلے ہی کام ہو رہا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی منسٹرز کو اور ایم این ایز کو مفت بجلی ملتی ہے, کوئی مفت بجلی نہیں ملتی. سب اپنا پورا بل ادا کرتے ہیں, جو نارمل ریٹ ہیں انہی پہ ہی ادا کرتے ہیں. منسٹرز انکلیو ہیں وہاں بھی وہی نارمل بجلی کے بل آتے ہیں. تو دیکھیں جو ان کی باقی بھی جو ان کی گزارشات ہیں وہ ساری وہ ٹھیک ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ بجلی کے ریٹ کم ہو, لیکن ان کو کیسے کم کرنا ہے وہ کوئی پریکٹیکل فارم میں ہونی چاہیے نا چیز. ہوائی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے. تو ہم حقائق میں رہتے ہوئے, اس جو دنیا کے حقائق ہیں, جو ملک کے معاشی حقائق ہیں, ان میں رہتے ہوئے بہترین سلوشن پہ ہم نے جانا ہے, وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے آخری جو آپ کو میں اس پہ کروں, بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. اصل جو مقصد تھا وہ آج کی اس پریسر کا, ایک تو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے کہ معیشت میں کس طرح بہتری آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک مخصوص جماعت جو کہ بار بار صرف اور صرف ان کا روز اول سے
جو یو ٹرن لینے کا وتیرہ ہے وہ عوام کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ رکھنا تھا اور بتانا تھا کہ جب انہوں نے زور زبردستی کر کے دیکھ لی, ملک کو نقصان پہنچا کے دیکھ لیا, ملک کے تعلقات خراب کر کے دیکھ لیے, دیگر جو چیزیں ہیں وہ تمام تر انہوں نے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, اب جو ہے یہ منت ترلے پہ آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ جمہوری جماعت نہیں ہے اور پاکستانی عوام اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے نہ تو جمہوریت کا دور اور کوسوں دور اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ جمہوری جماعت ہو تو یہ جمہوریت پسند اگر ہو تو اس کو جمہوری جماعتوں سے, پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے. اگر پاکستان کی پولیٹیکل سفیر میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے تھے تو آبویسلی سیاسی جماعتیں ہی ہیں, پارلیمنٹ ہی ہے جہاں پہ آ کے بات ہو سکتی ہے. جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں وہاں سے یہ سہولت میسر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. مشیر قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک اور حکومتی ترجمہ رانا احسان افضل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کاوشیں لائق تحسین ہیں, معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے. انتشاری ٹولے نے ملک کو توڑنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی. ایک جماعت ملک کے خلاف سیاست کر رہی ہے. سیاست میں مفاہمت اور بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. یہ تھی اب تک کی PTV تازہ ترین.